كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إنما الأعمال بالنيات او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جل الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله۔ عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، انسان کی زندگی کا سفر اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کو اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ہم دنیا میں جہالت لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں 3 الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ 3 الفاظ اگرچہ فلسفیکل ہیں لیکن بہرحال زندگی میں انسان ان 3 الفاظ سے ٹکراتا ہے، اور اگر وہ تینوں الفاظوں کو کلیئر کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک سمجھدار، کامیاب اور ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ آدمی بن کر دنیا میں ابھرتا ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر سب سے پہلا لفظ جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ شک ہے۔ ہم جب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور ہم خود اس اسٹیج سے گزرے ہیں کہ جب ہم نے بیان کرنا شروع کیا، تقریر کرنا شروع کی، تو بہت سی مرتبہ خود ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے، جو میسج ڈیلیورڈ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا، جو خطاب اور ایڈریس ہم کر سکتے تھے وہ شاید نہیں کر پائے۔ اور کبھی کبھی یہ بات آدمی کو مایوسی تک پہنچاتی ہے، اور انسان اپنے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ بالآخر میں کچھ کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ آپ سب کو محسوس ہوتا ہوگا، مجھے بتائیے یہ بات محسوس ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اس شک کا توڑ کیا ہے؟ شک کا توڑ علم ہے، کیونکہ علم یقین ہے اور شک کمزوری ہے۔ اس شک کو علم کے ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے۔ علم، جیسا کہ ابھی ہمارے سلمان میاں نے کہا تھا، ایک ہے العلم اور ایک ہے علم۔ العلم کا مطلب ہے قرآن و حدیث کا علم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم، یہ علم کہلاتا ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے یہ فیکٹس پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کی ایک آیت 1000 سال پہلے ایسی تھی، اب 1000 سال کے بعد وہ آیت بدل گئی ہے، ایسا آپ نے نہیں سنا ہو۔ 1 سال پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، یہ نہیں ہے نا۔ تو یہ العلم بدلتا نہیں ہے، یہ لا ریب ہے۔ اسی لیے قرآن جہاں شروع ہوتا ہے تو قرآن شروع ہوتے ہی اعلان کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ شک کو اور کیا کیا قرآن نے کہا ہے، کیونکہ پھر بات دوسری طرف بھی چلی جائے گی اور لمبی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ مرحلہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، شک، اس کا توڑ علم ہے، اور علم میں العلم اس کا توڑ ہے۔ اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں العلم کے ذریعے۔ اگر آپ شک کے اندر ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا، میں زندگی میں کچھ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، میں کیپیبل ہوں یا نہیں ہوں، تو ان سب کے لیے آپ کو ایک وادی میں قدم رکھنا پڑے گا، اور وہ وادی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے جانے والے علم کی وادی، جس سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جس سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے۔ اور لگاؤ، لگن، محبت، محنت، کوشش، تگ و دو اور اپنے آپ کو جھونک دینا، مٹا دینا، ختم کر دینا،
رات کو رات نہیں سمجھنا، دن کو دن نہیں سمجھنا، صبح اور دن کو ملا کر ایک کر دینا، آنکھوں میں سرخ ڈورے ڈال دینا، محنتیں کرنا، کتابوں کا کیڑا بن جانا، تعلیم و تعلم میں اپنے آپ کو گویا کہ ہر وقت اس طرح سے اپنے آپ کو لے جا کر ڈال دینا کہ صبح شام مشغلہ آپ کا العلم حاصل کرنا ہو۔ جب یہ العلم آئے گا تو وہ پہلا مرحلہ کلیئر ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں شک، وہ شک ختم ہوگا، اور شک کے بعد آپ کی زندگی کے اندر دوسرے لفظ کا آغاز ہوگا، اور وہ لفظ ہوگا خود آگہی، اپنے آپ کو پہچاننا، سیلف ایکچولائزیشن جسے کہا جاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو پہچانوں گا۔ شک العلم سے ٹوٹتا ہے، اور العلم آگہی کی راہ، سیلف ایکچولائزیشن کی راہ آپ کو دکھاتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک چیز سے واسطہ پڑتا ہے، اگر نہیں پڑھا ہے وہاں پر وہ واسطہ تو اس کا مطلب ابھی العلم پورا نہیں ہوا ہے۔ علم کے ساتھ عشق لازمی ہے، علم کے ساتھ اللہ کی محبت لازمی ہے، علم کے ساتھ تزکیہ لازمی ہے، علم کے ساتھ دل کا صاف ہونا العلم کے ساتھ لازمی چیز ہے۔ اور انسان کا دل صاف ہوتا ہے قرآن پاک سے، انسان کا دل صاف ہوتا ہے قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، یاد کرنے سے، اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانے سے، قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے۔ قرآن پاک میں غور و فکر تو بہت آگے کا مرحلہ ہے۔ میرا ایک شاگرد ہے، وہ آیا نہیں، ٹونڈلا میں رہتا ہے، تو مجھ سے کہنے لگا، بہت خاموش رہتا ہے، مجھ سے کہنے لگا کہ شیخ ایک بات کہوں آپ سے؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا کہ قرآن پاک کا جو تیسرا لیول ہے نا وہ بڑا زبردست ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ایک ہے قرآن پاک پڑھنا، ایک ہے سمجھنا، اور ایک ہے اس میں ڈوب جانا اور اس کے اندر غور و فکر کرنا۔ میں نے کہا بھائی وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا اللہ کا کلام آپ کو حقیقی معنوں میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور مزے کی بات یہ دل صاف بھی ہوگا قرآن پاک سے۔ پہلا ذریعہ قرآن پاک، دوسرا ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی گئی دعائیں جو موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، وہ دعائیں، پھر اس کے بعد اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان، اور ساتھ میں پھر ایک پرتاثیر چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت۔ تم جن لوگوں کے پاس بیٹھو گے وہی بنو گے، جن کے پاس تمہارا بیٹھنا اٹھنا ہے یہ لکھ لو، کل وہی بن کے تم نکلو گے، کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس محبت ہوتی ہے، کسی کے پاس نفرت ہوتی ہے، کسی کے پاس حسد ہوتا ہے، کسی کے پاس کینہ ہوتا ہے، کسی کے پاس بغض ہوتا ہے، کسی کے پاس عداوت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کے پاس علم ہوتا ہے، العلم ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، خدا کی یاد ہوتی ہے، خدا سے تعلق ہوتا ہے، خدا کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ شغف اور محبت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر وہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ کہیں جاؤ گے تو گناہ کا شوق پیدا ہوگا، کہیں جاؤ گے تو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، کہیں جاؤ گے تو ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے، کہیں جاؤ گے تو موٹیویشن مل جائے گا۔ ایک ہمارا دوست ہے، وہ بیچارہ شاگرد بھی ہے میرا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب و غریب چیز ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ون آف دا موسٹ ڈی موٹیویٹڈ پرسن ان دا ورلڈ ہے میرے خیال میں۔ وہ جب آ کے بیٹھ جائے ایسا لگتا ہے انرجی اس نے جو موٹیویشن کی تھی سب ایبزورب کر لی، اور وہ بیٹھتا ہے اور بیٹھتے ہی بڑے برے منہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور یعنی اس کے سامنے بولنے کا دل نہیں چاہتا، عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پاس جاؤ گے ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے۔ ہمارے پاس چائے بھی پی لو گے تو دل چاہے گا کہ 2 چائے اور پئیں اور جا کے کام اور کریں۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ تو جو چیز جس کے پاس ہے نا، معلوم ہے کیا الغرض۔ بہرحال تو جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہنچنا، دل صاف ہوتا ہے قرآن پاک سے۔ لازم کرو آج سے اپنے اوپر، چاہے 1 صفحہ قرآن پڑھو گے، قرآن ضرور پڑھو گے انشاءاللہ۔ 1 صفحہ، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں 1 پارہ، 1 صفحہ قرآن پاک کو موبائل میں لوڈ کر لو اور موبائل میں 1 صفحہ پڑھ لو، 1 صفحہ بس۔ 1 مہینے کے بعد 2 صفحے کر لینا، تم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کو محسوس کرنے لگو گے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور یہ بندوں سے یعنی ایک ایسی چیز چاہتا ہے کہ بندے اللہ سے تعلق قائم کریں، اور اللہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو شک کے بعد العلم کے ذریعے سے سفر شروع ہوا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا،
اور اپنے آپ کو پہچاننے میں آپ کو خدا کی محبت بنیادی چیز ہے۔ آج دنیا سے خدا کی محبت نکل گئی، الفاظ ہیں، باتیں ہیں، اور بہت بڑی بڑی باتیں دنیا کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ میں تو صبح شام سنتا رہتا ہوں، وہ کہا نا شاید اقبالی کا شعر ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ ہوتا رہتا ہے، بات کرتے رہتے ہیں لوگ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جی ایک نظام قائم کرنا ہے، ایک سسٹم قائم کرنا ہے، ایک حکومت قائم کر دینی ہے، ایک یہ کرنا ہے، اور سسٹم کی بات کرو، نظام کی بات کرو۔ میں اس سے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ جو شخص اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر خدا کے نظام کو قائم نہ کر سکا، وہ کس نظام کی بات کر رہا ہے؟ وہ کس نظام کی بات کر رہا ہے؟ اس کا پورا حلیہ سر سے لے کر پیر تک ہے نا مغربی ہے، وہ مغرب میں ڈوبا ہوا ہے، وہ مغرب میں غوطے کھا رہا ہے، اور وہ بات کر رہا ہے نظام کی۔ سر سے لے کر پیر تک اس کے بال، اس کی داڑھی، اس کی ٹوپی، جو بھی وہ استعمال کرتا ہے وہ ڈوبے ہوا ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں مروبیت کا مزاج ایسا ہے کہ ہم کسی بھی انگریزی بولنے والے سے مروب ہو جاتے ہیں۔ جس نے انگلش کے 4 جملے بول دیے وہ ہمیں ڈرا دیتا ہے، اس سے ہم گھبرا جاتے ہیں، اس سے ہم وہ ٹیرر قائم کر دیتا ہے۔ اچھا فلاں صاحب کو انگریزی بہت اچھی آتی ہے۔ مجھے یاد آیا جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان میں لیاقت علی خان صاحب تھے، وہ وہاں کے صدر تھے، تو وہ کہنے لگے یہ مولوی ملاؤں کو سیاست کیا معلوم، ان کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے۔ تو ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، انہوں نے فرمایا تھا صدر صاحب ABCD کا حجاب ہٹا دیجئے اور پھر سامنے بیٹھ جائیے کہ پتہ چل جائے گا سیاست کسے آتی ہے اور کسے نہیں آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ABCD کا حجاب ہے اور پردہ ہے۔ آپ مروب ہو گئے ہیں، آپ ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ عشق پیدا کیجئے۔ اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں فقیروں پر اسرار شہنشاہی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر جب اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے پھر انسان کے سینے پر چیزوں کا ورود ہوتا ہے اور چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، چیزیں انسان کو ہلا دیتی ہیں، الفاظ اس کے ایسے پرتاثیر ہو جاتے ہیں کہ وہ سینوں کے اندر تیر کی طرح سے اتر جاتے ہیں۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دارا و سکندر کتنے بڑے بادشاہ تھے، کیا کیا تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں ایک وہ فقیر اور وہ درویش اچھا ہے جس کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وہ اللہ سے تعلق کی ایک لو اور ایک جوت جگی ہوئی ہو، وہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات خوب سمجھنے کی ہے، خوب سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح، کہ جب تک اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی دنیا میں کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ یہ لکھ لو، میرے پاس اپنی بات لکھ لو۔ کیا یہ کوئی محبت ہے، یہ کوئی تعلق ہے کہ تمہاری محبت تم کو نماز پہ آمادہ نہیں کر رہی ہے؟ تمہاری محبت اللہ سے تمہارا تعلق تم کو گناہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر رہا ہے؟ تم جس رنگ میں جاتے ہو اس رنگ میں ڈھل جاتے ہو، جہاں تم نے قدم رکھا اور جو ماحول دیکھا اور جو معاشرہ دیکھا، جو سماج دیکھا، وہی تمہارا لباس، وہی تمہارا حلیہ، ویسے ہی اٹھنا، ویسے ہی بیٹھنا۔ تمہیں کھانے پینے کی تمیز بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ تم کس ماحول میں چلے گئے ہو، تم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے ہو۔ تم پیدا اس لیے نہیں ہو، تم ڈومینیشن کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم دوسروں کو مروب کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم اثر ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم دعوت دینے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اور یاد رکھنا جو داعی نہیں بنتا ہے وہ مدعو بن جاتا ہے، اس کو پھر دعوت دی جاتی ہے۔ جو متاثر نہیں کرتا لوگ اس کو متاثر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بات۔ اس لیے اگر تمہارا عشق اور تمہارا اللہ سے تعلق عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اگر اللہ سے وہ تہجد کے وقت کا تعلق قائم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب الفاظ ہیں، سب دھرے رہ جائیں گے، سب یہیں کے یہیں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، دوسرا جو سب سے اہم ترین لفظ زندگی کا ہے خدا گاہی۔ اپنے آپ کو پہچان لو۔ میں اگر آپ سے ابھی پوچھنا شروع کر دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو آپ 3 لفظوں کے علاوہ چوتھا لفظ نہیں بول سکتے۔ آپ بولیں گے ہاں میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں کہ میرا نام وکیل ہے، کفیل ہے، میرا نام عمران ہے، میرا نام جو ہے شادان ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بارے میں 2 لفظ بولنے کے لیے ہچکیں گے، بول نہیں پائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کبھی آپ نے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ پہچانیے اپنے آپ کو، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی،
اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن۔ ہماری دعوت، ہمارے کاروان علم و عمل کی دعوت ہرگز پیری مریدی کی نہیں ہے۔ ہاں ہم پیری مریدی بھی کر لیتے ہیں، ہم پیر ہیں بھی، مرید کر بھی لیتے ہیں، مرید بناتے بھی ہیں، مرید بنائیں گے بھی، پیر آگے چل کے بڑے بنیں گے بھی انشاءاللہ، مرشد ہیں بھی اور بنیں گے بھی انشاءاللہ۔ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے فالوورز کی تعداد میں اضافہ کر لیا جائے، نہیں، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، یہ جو تم جی رہے نا اس میں، میں لیرن پہن لیا ہو، میری ٹوپی دیکھو، میری گھڑی دیکھو، یہ جو تم ذرا سی اسمارٹ واچ پہن کے ایسے کر کے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو اور ایسے کر کے، یہ بتاتا ہے کہ تم ابھی بڑے کمزور ہو، یہ بتاتا ہے کہ تم نے ابھی اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ ابھی تم چیزوں پہ مرتے ہو، یہ بتاتا ہے کہ ابھی تم میٹرلسٹک ہو، یہ بتاتا ہے کہ ابھی تم میٹر پہ جان دیتے ہو، یہ بتاتا ہے کہ ابھی تم بہت نیچے ہو، ابھی تمہاری پرواز اوپر نہیں ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں بتاتی ہیں۔ تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دنیا جذب و مستی سوز و شوق۔ من کی جو دنیا ہوتی نا اندر کی، جب اندر آگ لگ جائے گی نا، جب اندر اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے گی نا، وہ ایک الگ دنیا ہوگی۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، قوس و قزح سے گھر کو چراغاں کیے ہوئے، دل مانگتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ پھر تمہارا دل یہ نہیں چاہے گا کہ محفلیں ہوں، مجلسیں ہوں، لوگ مل جائیں، پھر تمہارا دل چاہے گا میں اکیلا رہوں، میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ کو یاد کروں، ذرا میرا ایک کنیکشن بن جائے۔ پھر لوگ تم سے اپنے آپ ملنے آنے لگیں گے، تم چاہو گے کہ لوگ نہ آئیں، لوگ تمہیں، آج ہم کہتے ہیں نا فون نہیں آتے، فون آنے کو فخر سمجھتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب اپنے آپ کو پہچان لو گے، فون بوجھ بن جائے گا، ہر وقت لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تم اس سے بھاگو گے، ان چیزوں سے دور چلے جاؤ گے۔ لباس، کپڑے، ٹوپی، پہناوا، چشمہ، چپل، مارکیٹ، مال، سفر، جہاز، یہ سب 2 نمبر کی چیزیں تمہارے لیے بن جائیں گی۔ پہلے نمبر پہ کیا آ جائے گا؟ من کی دنیا جذب و مستی سود و شوق۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، جب یہ دولت تمہیں مل جائے گی نا ایک مرتبہ، پھر یہ جاتی نہیں کبھی۔ جسے اللہ کا تعلق مل گیا ایک مرتبہ، پھر وہ ختم نہیں ہوتا ہے کبھی۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا اس سے ناراض نہیں ہوگا پھر کبھی، یاد رکھنا۔ یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے میرے عزیز، میرے پیاروں، میرے بچوں، یاد رکھو کہ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اپنے آپ کو پہچاننے کے سفر میں آگے بڑھو اور العلم اپنے اندر لاؤ، اور علم تو تم سیکھ ہی رہے ہو، یعنی فن، یعنی کمپیوٹر، یعنی آپ فزکس، یعنی کیمسٹری، یعنی میتھ، یعنی بایولوجی، یعنی اپلائیڈ میتھمیٹکس، یعنی فزیولوجی، یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان تمام چیزوں کو اسلام کے قدموں میں لا کر ان کو اسلام کا سچا خادم بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آخری بات، تیسرا لفظ جو بہت دن بعد آتا ہے، بہت دن بعد العلم آ گیا، خود آگاہی آ گئی، پھر اس کے بعد تیسرا ہے خود اعتمادی، جس کو کہا جاتا ہے سیلف کانفیڈنس۔ اور سیلف کانفیڈنس جب انسان کے اندر آتا ہے نا، اس کے بغیر کسی چیز میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا مقابلہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ سیلف کانفیڈنس پہ بولنا الگ چیز ہے اور سیلف کانفیڈنس کا ہونا الگ چیز ہے۔ خود اعتمادی پر بولنا الگ چیز ہے، خود اعتمادی کا ہونا الگ چیز ہے، یہ یاد رکھنا۔ جب خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اس دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صفات کسی میں نہیں ہیں۔ آپ جیسا تقویٰ کسی کے اندر نہیں، آپ جیسی خشیت کسی کے اندر نہیں، آپ جیسی بزرگی کسی کے اندر نہیں، آپ جیسی عبادتیں کسی کی نہیں، آپ جیسی دعائیں کسی کی نہیں، آپ جیسے سجدے کسی کی نہیں، آپ جیسی نمازیں کسی کی نہیں، آپ جیسی تلاوت کسی کی نہیں، آپ جیسی آہوزاری کسی کی نہیں، آپ جیسا مناجات کرنے والا کوئی روئے زمین پر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امت کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہیں تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا امت پر مر مٹے تھے اور جتنا امت کی قرآن آپ کے دل کے اندر تھی، اتنی کسی کے اندر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعتمادی کو میں بتاتا ہوں، کیا خود اعتمادی؟
हुनैन का मैदान है और सारे के सारे लोग इधर उधर हो गए हैं। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर कर तीरों की बारिश की है और सब इधर के उधर खड़े हो गए हैं। और उस वक्त आप देखेंगे कि एक आदमी उस अपने खादिम के साथ खड़ा हुआ है और वो अकेले खड़े होकर ऐलान कर रहा, इलैया इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो तुम किधर जा रहे हो? अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, तुम किधर जा रहे हो? तुम देखते नहीं हो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। शिबली ने लिखा है वो ज़ात जो अपने अंदर एक शख्सियत नहीं बल्कि एक आलम नहीं जब बल्कि अपने अंदर एक कायनात, वो पाबरजा अपनी जगह खड़ा हुआ है और ऐलान कर रहा है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नबी हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हूँ और मैं झूठा नहीं हूँ। सब अपनी जगह से हिल गए, सब इधर उधर हो गए। बहादुरों ने उस वक्त अपनी जगह छोड़ दी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन एक हस्ती थी खड़ी हुई थी जिसका नाम नामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। सहाबा फरमाते हैं जब जंग अपने उरूज पर होती थी, जब तलवारें खनक रही होती थी और जब तीरों की सरसराहट से कलेजे मुंह को आने लगते थे, तब हम हुजूर को देखते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखौफ, बिना डरे, बिना घबराए, शजाअत और बसालत की मिसाल बने हुए मेरा नबी मैदान जंग के अंदर सबसे पेश होता था। मदीने में धमाका हुआ, मदीने वाले परेशान हो गए कि क्या हुआ है। उधर से उनको मदीने के बाहर से घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी। लोग अभी घर से निकले नहीं हैं, लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। ये धमाका हुआ था तो आखिर कैसे हुआ था, किसने किया था? लेकिन मेरा और तुम्हारा नबी वो मदीने के बाहर से घोड़े पर सवार होकर, अरबी घोड़ा, नंगी पीठ, लगाम हाथ में पकड़े हुए तशरीफ ला रहे हैं और कह रहे हैं मदीने वालों घबराने की बात नहीं है, मैंने पूरे मदीने का चक्कर लगा लिया है, कोई डरने की बात नहीं, सो जाओ। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा रहे हैं तलहा तेरा घोड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो हवा की रफ्तार चलता है, ये तो हवा से बातें करता है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कॉन्फिडेंस था। आपको मैं मिसालें देता चला जाऊंगा, मैं तालिब इल्म सीरत का, मैं मिसालें देता चला जाऊंगा। आप देखिए जिस वक्त रवानगी हो रही है मदीने से रो रहे हैं, आपके आंसू जारी हैं, दाढ़ी मुबारक से आंसू टपक रहे हैं और आप रास्ते में जा रहे हैं। सुराखा ने पीछा किया, सुराखा ने आपको एक जगह घेर लिया और कहा कि आपको पकड़ने पर इनाम रखा गया है, 100 ऊँट दिए जाएंगे, ये इनाम दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कहा, वो लंबा चौड़ा वाक़या, उसके घोड़े के पैर चले गए, फलाना हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उस हाल में, जबकि अपना वतन, अपना घर, अपने दरो दीवार और बैतुल्लाह को छोड़ना पड़ा था, आप नबी का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देखिए। क्या फरमा रहे हैं? सुराका तेरा क्या हाल होगा जब तेरे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। यानी यहां से तो निकलना है, अभी ये नहीं मालूम कि मदीने में कहां जाएंगे, क्या होगा, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए, एहतिमाद देखिए। मेरा नबी क्या कह रहा है? सुराका तेरा क्या हाल होगा जब मदाइन फतेह होगा और मदाइन वाले जो है अपने खजानों को लाकर यहाँ पर डालेंगे और किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे, तब तेरा क्या हाल होगा। आप ये देखिए कितना कॉन्फिडेंस है कि ये दीन, ये मेहनत जो मैं लेकर चला हूँ, इसे कोई हरा नहीं सकता है, इसे कोई पीछे नहीं कर सकता। अजीज नौजवानों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मैसेज ये है, बहादुरी पैदा करो। और बहादुरी एक होती है बहादुरी, आप सड़क पर चले जाएं, आप किसी को पत्थर मार दें, किसी को तकलीफ दें, ये बहादुरी नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है। नहीं, बहादुरी क्या है? सिलसिले के साथ सबसे पहले शक से ज़िंदगी की शुरुआत, अल इल्म से उसको रोशनी देना, उस शक को ख़त्म करना, खुदागाही का सफ़र, फिर उसके बाद खुद एतमादी। ये जो लाइन है, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब फिर आप जिस जगह पर खड़े हो जाएंगे, फिर लाइन वहीं से लगना शुरू हो जाएगी। फिर जब आप खड़े हो जाएंगे तो लोग आपकी बात को सर झुकाकर सुनेंगे। इसके लिए वक्त लगता है, इसके लिए टाइम लगता है, इसके लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है, इसके लिए कोशिशें करनी पड़ती, इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, इसके लिए रत जगह करना पड़ता है, इसके लिए ख्वाहिशात छोड़नी पड़ती हैं, इसके लिए जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके लिए कभी कभी फ़क्र व फाका बर्दाश्त करना पड़ता है, इसके लिए कभी गुर्बत बर्दाश्त करनी पड़ती है। सब बर्दाश्त करेंगे तब जाकर आदमी आगे पहुंचता है। हर कामयाब आदमी अपने बारे में यही कहता है, मत सहल हमें समझो
پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ہماری دعوت آپ کے لیے صرف اتنی سی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پر لگائیں کہ آپ العلم سیکھیں گے، یعنی قرآن اور حدیث سیکھیں گے، اور اس میں بنیاد عقیدے کا علم ہے، اس میں بنیاد اپنی یعنی جسے کہا جائے اپنی کٹرتا کی طرف واپسی۔ آپ کو کہنے میں شرم آتی ہے میں کٹر مسلمان ہوں؟ ہاں، میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، میں ریڈیکل مسلم ہوں، میں بہت متشدد قسم کا مسلمان ہوں، مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اننی من المسلمین کا مطلب ہی یہی ہے، میں مسلمان ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے کوئی ریگریٹ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ آج آپ کیا کہیں گے؟ آپ جا کے پڑھیے، میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا، میرے پاس اس کا اقتباس پڑا ہوا ہے، اس کا کوٹیشن پڑا ہوا ہے۔ جان میجر برطانیہ کا پردھان منتری میرے خیال میں ہے یا تھا، واللہ عالم میں صاحب، اس نے لکھا ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بنیادوں کی طرف واپس لوٹیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیسکس کی طرف واپس لوٹیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور فنڈامنٹل جو ہمارا سسٹم ہے اس کی طرف واپس آئیں۔ آپ کیا ہے، وہ پوری دنیا کو کہتے ہیں تم فنڈامنٹلسٹ ہو، یہ ہو، اپنے ملک والوں سے کہنا ہے کہ فنڈامنٹل بن جاؤ، وہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں اور آپ بن رہے ہیں، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ بن رہے ہیں، وہ آپ کو ایک اندھیری وادی میں لے جا کر چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور آپ اس میں خوش ہیں، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ ہونے کو تیار ہیں، وہ آپ کو اس بات سے کم پر آپ کے لیے آمادہ نہیں کہ آپ ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، آپ اپنے بیسک عقائد کو چھوڑ دیں، وہ اس سے کم پہ تیار نہیں، اور مزہ یہ ہے کہ آپ اس پہ تیار ہیں، راضی۔ تو اس لیے پہلا ہمارا کام اور مشن یہ ہے کہ ہم اپنی بنیادوں کی طرف واپس لوٹیں، اور بنیادیں کیا ہیں؟ 8 بنیاد: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہماری بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر واپسی، ایمان اللہ پر، رسول اللہ پر، قیامت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت پر، حشر پر، قیامت پر، تقدیر پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، ان سب پر، یہ ہماری بنیادیں۔ ان بنیادوں پر ایمان، پھر اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل کو آپ پڑھیے اور ان بنیادوں پر اپنے آپ کو واپس لائیے۔ آپ کی ترقی آگے جانے کے بجائے پیچھے ہٹنے میں، اپنا گیئر لیجئے، 5واں گیئر پیچھے لگتا ہے اکثر، گیئر لیجئے اور گیئر لے کر پھر اپنی گاڑی کو آگے بڑھائیے۔ یہ آپ کے تمام علوم جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے کارآمد بن جائیں گے۔ ان کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ قوم، ملت، ہم سب ترقی کر جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے جو بہت اہم ہے، میں نے ابھی سب لکھ بھی دیا ہے۔ دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس نئی نسل کی، یعنی جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کی تربیت کا ایک نظام قائم کریں۔ دیکھیے، بنا تربیت کے انسان جانور سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جانور وہ سب نہیں کرتا جو انسان کر سکتا ہے نا۔ دیکھیے آپ کا کلکتہ میں کیا ہوا، اس کے بعد کتنے سارے حادثات ایسے ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جانور سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ تو تربیت، اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ کو نکالنا پڑے گا، تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا، اور ٹائم نکالنے کے لیے قدمین شریفین کو تھوڑا سا حرکت دینی پڑے گی اور تھوڑا سا ان کو چلانا پڑے گا۔ پتہ چلا ٹیلے محلے پڑھانے جا رہے ہیں، پڑھانے جا رہے ہیں، تو کہا مدینہ کالونی آ جاؤ، بہت دور ہے، اور ہم آ جا رہے ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، مطلب آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ واہ، اس طرح سے کام نہیں چلتا ہے۔ اور تیسرا ہمارا بڑا مقصد تزکیہ ہے کہ انسان کے دل کی صفائی، وہ میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ چوتھا بہت بڑا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے، مکمل دین سمجھا کر اس طرح سے تیار کریں کہ وہ جس جگہ بھی جائیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے لیے حرز جان بنائیں، صبح سے شام تک ان کے معمولات ہوں، قرآن ان کی زندگی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ان کے لیے لاہ عمل ہو۔ یہ 4-5 ہمارے اہم ترین مقاصد ہیں۔ باقی آخری بات میں یاد کروں، یہ طلباء ہیں جنہوں نے بیان کیے، تقریریں کی، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بہت سی چیزیں تو اتنی ٹیکنیکل تھی، میرے خیال میں بہت سے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، ہے نا؟ صحیح بات ہے، ارے بولو، بہت ساری چیزیں ایسی تھی نا، ایتھیزم کا تذکرہ آ گیا، اور جو ہے فنڈامنٹلزم کا تذکرہ آ گیا، پازیٹیوزم کا تذکرہ آ گیا، ریئلزم کا، یہ آپ لوگ، لیکن جس میدان کے لیے ہم ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں یہ اس میدان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو گرتا بھی ہے، گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے؟ گرنے پر اسے اٹھانا نہیں چاہیے کبھی، یاد رکھنا، بچہ گرا کبھی اسے اٹھانا نہیں چاہیے، ورنہ اسے سہارے کی عادت ہو جائے گی۔ تو جب بات چل رہی ہو تو بیچ میں کبھی نہیں ٹوکنا چاہیے، کرو ابھی تو جو چاہے کرو،
پھر بعد میں دیکھا جائے گا، جب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گا پھر سمجھائیں گے۔ اور اس میں یہ سارا کانٹینٹ، اس میں ایک لفظ بھی میرا دیا ہوا نہیں ہے، ایک لفظ بھی، یہ سب اپنے آپ تیار کر کے لائیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے ٹونڈلا کے تو طلباء آئے نہیں، تو وہ بھی ہیں، ایف ایچ والے بھی نہیں آ پائے، وہ بھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا گلدستہ ہے۔ ہم آپ سے صرف آخری درخواست کرتے ہیں، جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا، یہ اب تھوڑے دن کے بعد، ابھی تو نہیں، تھوڑے دن کے بعد کم سے کم ہمیں صرف اتنی بات بتا دیں کہ یہ کتنے ایسے ہیں جو ہمیں کم سے کم 20 گھنٹے دے دیں گے۔ 20 گھنٹے ایک ساتھ نہیں مانگ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں ایسے کر کے ہو گئی ہیں، 20 گھر نہیں جائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، پانی کا کیا ہوگا، وہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ایک ہفتے میں 20 گھنٹے مانگ رہا ہوں آپ سے، کتنے میں؟ ایک ہفتے میں 20 گھنٹے نہیں دے پائیں گے آپ؟ دے دیں گے؟ دے دیں گے پکا؟ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے جو ہے عقائد کے کورس کا انشاءاللہ افتتاح ہوگا، تب انشاءاللہ آپ کو اس وقت یاد کر لیا جائے گا، تب آپ کو دعوت دی جائے گی۔ آپ جو ہے واٹس ایپ گروپ سے ہمارے، اس کے اندر آپ ہوں گے شامل، اس کے اندر شامل ہو جائیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں، آپ اپنی محنت اور کوشش سے، جیسے یہ پروگرام یہاں ہوا، یہ پروگرام انشاءاللہ اب ہر ہفتے یا 15 دن یا 20 دن میں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو آرگنائز کریں۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں بھی پروگرام ہو آپ دیکھ کر آئیے، اور پیر، منگل، جمعرات، ان 3 دنوں کے اندر ہمارا کلاس لگتا ہے، کلاس سے پہلے ذکر ہوتا ہے، وہاں تشریف لائیے، ٹھیک ہے۔ باقی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ سے آپ کے سامنے ویسے ہی بتا دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پورے پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جگہ بھی لے لی ہے، انشاءاللہ اس میں بہت جلدی کام شروع ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ وہ ہمارا پورا ایک ٹھکانہ بن جائے گا، بہت بڑی جگہ اللہ تعالیٰ نے دلوا دی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ کام کریں گے۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ 3 لفظ جو میں نے بولے ہیں اس کو سمجھ لیجئے، اور ان میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کہاں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دوسرے نمبر پر ہیں تو تیسرے پہ پہنچیے، پہلے پر ہیں تو دوسرے پر پہنچیے، دوسرے پر ہیں تو تیسرے پہ پہنچیے، تیسرے پر آ گئے ہیں تو پھر آپ یقینی طور پر اچھی پوزیشن میں ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے جڑ جائیے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جس عالم سے بھی آپ کا دل ٹھکے، جس سے بھی آپ کو دل ملے، آپ اس کے پاس جائیے، بیٹھیے، آپ اس کے ساتھ وقت گزاریے، یہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔